اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرہ کے درمیان یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل عقیدہ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار نہیں کر سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت میں واضح ارشاد فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور عمل صالحہ کی ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالحہ کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب کے کچھ ستارہ پرست لوگ جنہیں صابی کہا جاتا تھا، ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ بنی اسرائیلیوں نے اس کو دیکھا اور اس میں کچھ احکامات، بعض احکامات سخت تھے، اس لیے انہوں نے ان سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے تو ہم عمل کریں گے۔ مطالبہ ان کا اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ساتھ لے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا۔ مگر جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا،
لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی بنی اسرائیل کو کچھ مشکل نظر آتی تو وہ یہ بہانہ تلاش کر لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب کوہ طور ان کے سروں پر بلند ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، جسے دوسری سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں پہ ایک بات جو ہمیں واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ان پر پہاڑ کو گرانا یا پہاڑ کو گرتا ہوا محسوس کروانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا، لہٰذا جو ایک اشکال سامنے آ رہا تھا وہ اس سے ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔